السلام علیکم۔ آج دسمبر کی 3 تاریخ ہے اور کل میں نے شام کو ایک ویلاگ کیا جس میں نے کچھ چیزوں کے بارے میں بات کی جو مسلسل پاکستان کے اندر کچھ حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہیں لیکن عوام کو نہیں پتہ تھا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے وہ چیزیں پبلک ڈومین میں لے کے آیا ہوں جس کا تعلق پبلک افیئر سے ہے، پبلک انٹرسٹ سے ہے، اور اس کے بعد ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے میرے خلاف اور مزید ہونے جا رہی ہے۔ تو میں نے سوچا آپ سے ویلاگ کر کے کچھ آپ سے دل کی باتیں آپ سے کروں جو سچی ہیں اور جو کرنی چاہیے۔ یہ جو کیمپین میرے خلاف شروع کی گئی ہے یہ کچھ موقع پرست اور مفاد پرست لوگوں نے شروع کی ہے، اور جو کچھ میں نے کل کے ویلاگ میں اور پچھلے اتوار کے ویلاگ میں نے بتایا تھا، میرے پاس اس سے بہت زیادہ انفارمیشن ہے۔ میں ابھی بہت زیادہ چیزوں کو کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ میرے لیے ملک اور قوم کا مفاد سب سے پہلے ہے۔ میں اس کے بعد صحافی ہوں یا کچھ بھی ہوں، لیکن سب سے پہلے میرے دل میں اور میرے دماغ میں اور میری تمام فیکلٹیز میں یہ سوچتی ہیں کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں؟ ایسی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور اگر وہ باہر آ جائیں تو ہو سکتا ہے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ صورتحال بڑی نازک ہے اور پاکستان ایسے مقام پہ ہے جہاں سے آگے جا سکتا ہے، لیکن کچھ بیوقوف دوست ایسے ہیں جو صرف اپنے ذاتی مفاد سے، اپنے خاندانی مفاد سے، اپنے گروہی مفاد سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے یہ کام کروایا، نواز شریف نے یہ کام کروایا، نواز شریف نے یہ ابصار عالم کے ذریعے یہ بات باہر نکالی ہے۔ اور آپ اس میں نوٹ کریں کہ یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ باتیں پی ٹی آئی کے وہ لوگ کر رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اور جو اس ملک کی جڑیں مسلسل کاٹ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں اور بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں۔ ان دونوں کی سوچ ایک ہو گئی ہے۔ سوچئے گا آپ اس پہ کہ کیوں ہوئی ہے ایک، کیوں سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے یہ کروایا، نواز شریف کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور نواز شریف یہ چاہ رہا ہے کہ نواز شریف کیسے چاہے گا کہ اپنی پارٹی کی حکومت کو یا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے؟ حقیقت کیا ہے؟ میں آپ سے حقیقت بتانا جا رہا ہوں آج۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے نواز شریف نے بتایا کہ نہیں بتایا، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی زندگی کا سارا حصہ تقریباً گزار چکا ہوں، آخری حصے پہ ہوں۔ مجھے اس وقت آ کے جھوٹ بولنے کی کیا توقع ہے، اور میں کس لیے بولوں گا؟ اور یہ بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک صحت مند ڈسکشن کو اسی طرح دیکھ کے اور اس پہ عمل کرنے کے بجائے ملکی مفاد کے بارے میں سوچیں اور فیصلے کریں، جب آپ اس کا رخ موڑتے ہیں کسی شخص کی طرف یا کسی دوسری طرف جہاں پہ اس کا رخ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے آپ کسی اور کے مفادات کو سرو کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان اور اس ملک اور عوام کے مفادات کو سرو نہیں کر رہے، جو بھی ہے، چاہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، چاہے اس کا تعلق نون لیگ سے ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی طرف سے ہے، وہ ملک اور قوم کا نقصان کر رہے ہیں جب آپ ڈسکشن کو موڑتے ہیں۔ میرا نواز شریف کے ساتھ بہت محبت اور احترام کا تعلق تھا، ہے، اور میری آخری سانس تک رہے گا۔ اور جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں پوری دنیا کسی بھی عدالت میں۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں، نہ وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، نہ میری ان سے ملاقات ہوئی۔ میں اس لیے ایگزیکٹ مجھے ڈیٹ نہیں یاد، لیکن آج سے 8 یا 10 مہینے پہلے میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی لاہور میں۔ اس کے بعد میرا ان سے شاید ایک دفعہ کوئی میسیج ایکسچینج ہوا ہو، اس کے علاوہ کچھ میرا ان سے رابطہ نہیں ہے، کچھ بھی رابطہ نہیں ہے۔ اور ایک ایسی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں جو میں نے آج تک اپنی فیملی کے اندر بھی ڈسکس نہیں کی، پتہ ان کو ہے۔ کچھ دوستوں نے، بہت قریبی دوستوں نے ایک دفعہ پوچھا تھا تو میں نے انہیں مختصراً بتایا تھا، لیکن آج مجبور ہو گیا ہوں کہ اس ذاتی بات کو جو میرے دل کے اندر ہے میں نہیں نکالنا چاہتا تھا کبھی بھی، کیونکہ میرا ظرف ہی ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا نواز شریف سے بہت احترام اور محبت کا تعلق ہے، لیکن یہ بات میں اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو اس ملک کے خلاف جائے گا، بجائے اصل ایشو کو دیکھنے کے، سوچنے کے کہ یہ جو اس وقت کنٹروورسی ملک میں چل رہی ہے اس میں سے کیسے نکلیں اور کیسے آگے لے کے چلیں تاکہ ملک دشمنوں کے مفادات
مزید سرو نہ ہوں، کیونکہ جو چیزیں اور ہیں اور جس طرح یہ جا رہی ہے اس میں ملک کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا اس لڑائی کا. اس پہ فوکس کرنے کے لیے، اس کا حل نکالنے کی بجائے آپ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ نواز شریف نے ابصار کو بتایا، نواز شریف، اور یہ حکومت کے اندر سے باتیں ہو رہی ہیں اور وہی باتیں پھر پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز باہر بیٹھے کر رہے ہیں. یہ کوئنسیڈنس ہے؟ میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی 20 اگست کو، اور نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے ایک بہت وفادار انسان ہے، بامروت انسان ہے. آج 3 دسمبر ہے، ان کا ایک تعزیت کا میسج بھی نہیں ابھی تک آیا میرے پاس. مجھے وہ بلا کے اور یا مجھے میسج بھیج کے تو وہ مجھ سے خبریں لگوائیں گے کہ یہ خبر کر دو. نہ یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، نہ میں نے کی ہے، لیکن جہاں ملک اور قوم کا مفاد ہو اس میں ذاتی انا، ذاتی خواہشات پیچھے رہ جاتی ہیں اور رہنی چاہیے. اور میرا تو دل دھڑکتا اس ملک کے عوام کے ساتھ ہے، ان کی خوشحالی کے لیے میری تو خواہش ہے. ہماری آزادیاں لے لیں آپ، لے لیں اور لے لیں، اس ملک کو تو سیدھے راستے پہ ڈال دیتے. یہاں تو خوشحالی عوام کے لیے کچھ ہو جاتی، کچھ مہنگائی میں کمی ہو جاتی، کچھ جی ڈی پی گروتھ بڑھنا شروع ہو جاتی، کچھ تو ہو جاتا. تو میں تو اس مشن پہ کام کر رہا ہوں جتنے میری زندگی باقی رہے گی. پہلی زندگی میں بھی ایسا ہی کیا ہے، اب باقی زندگی میں بھی یہی کروں گا. تو میں کسی کے کہنے پہ کوئی خبر لگاؤں، میرے ساتھ تو چلے میں نے ان کے کہنے پہ لگائی بھی ہوتی تو میں یہ بات ہی نہ کرتا، اور اگر صحیح ہوتی تو لگاتا. مجھے کسی نے بٹھا کے بلا کے لکھ کے خبر نہیں دی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. نواز شریف تو چھوڑیں کہ ان کا میرے ساتھ رابطہ نہیں ہے پچھلے 8-10 مہینے سے. میں نے آپ کو میں ثابت کر سکتا ہوں یہ چیز کورٹ میں. میرا ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان میں سے بھی کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اتنے ہی مہینوں سے، نہ کوئی مجھ سے ملا ہے، نہ کوئی میسیج لے کے آیا ان کے قریبی حلقوں میں سے جو ان کے جانے والا. میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں، بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. یو پیس ٹوگیدر دا ہول انفارمیشن. دس از اے جرنلسٹک اسکل. یہ ایک صحافی کی اسکل کو کیا کہتے ہیں، صحافی کی اسکل ہوتی ہے، مہارت ہوتی ہے اس کی زندگی میں جو تجربہ اس نے لیتا ہے. ہمیں جب پڑھایا گیا تھا جرنلزم شروع میں تو کہا گیا تھا آل سینسز، آپ کی جتنی 6 سینس بھی اس میں شامل ہوتی ہے. سونگھنے کی صلاحیت جرنلسٹ کے اندر ہونی چاہیے، رپورٹر کے. وہ ہر جگہ سے چیزیں کلیکٹ کرتا ہے، پھر پیس ٹوگیدر کرتا ہے. ہاں اس میں میری پکچر میں ہو سکتا ہے کوئی جھول ہو جو میں نے پیس ٹوگیدر کی ہے، کمی ہو، کوئی بیشی ہو. میں نے تو بہت ساری باتیں بتائی بھی نہیں ہیں، اور میں اس میں کمی بیشی ہوگی بھی تو اس لیے ہوگی کہ میں بہت ساری باتیں روک رہا تھا، کیونکہ میرے نزدیک ملک اور قوم سب سے پہلے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے لوگ اور بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے کر رہے ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنی کامن سینس بھی نہیں ہے تو کیسے چلا رہے ہیں یہ سب چیزیں. خیر میں آپ کو صرف یہ بات ایک تو بتانی تھی کہ اس میں اس کے بعد اس بات پہ بحث کرنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے. اگر آپ نے کرنی ہے، آپ کے دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے میرے خلاف یا کسی اور کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، تو کرتے رہیں، لیکن اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا. میں نے یہ زندگی میں اپنا سب سے بڑا اصول توڑا ہے کہ جو میں نے اپنی ذاتی جو میری اور ان کے درمیان کا ایک تعلق ہے اس کی بات پہ پبلک میں لے کے آیا ہوں، صرف اس لیے کہ ان پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے. تو یہ خدا را اب اس کو میرا خیال ہے پیچھے رکھیں اور باقی بات کریں جو میں نے اس میں بات کی ہے اس پہ بات کریں کہ کیا وہ ایشو جینوئن ہیں کہ نہیں، اور اس پہ بات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. کیا سب اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں نا؟ تو پھر اس ملک کے مفاد میں جو ہے، اس ملک کے عوام کے مفاد میں جو ہے، آج آپ ایک چیز کر لیتے ہیں، اگلے 100 سال تک 50 سال تک ہو سکتا ہے وہ ترمیم وہی رہے آئین کی، تو اس کے فائدے نقصان کیا ہیں؟ یہ جب اندر ڈرائنگ رومز میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں کئی دنوں سے، میں نے اس کا صرف ذکر باہر کیا، باقی میں نے اور کیا قصور کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، ہیجان میں ہیں، پریشان ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، بے یقینی ہے، تو ان کو پتہ چلے کیا ہو رہا ہے. اور مجھے جتنا فیڈ بیک لوگوں سے ملا ہے، میں نہیں سمجھتا مجھے اپنے ولاگز پہ یا سوشل میڈیا پہ کبھی اتنا پازیٹیو فیڈ بیک ہر طرف سے آیا ہو، اکراس دا بورڈ، بائی پارٹیزن اچھا فیڈ بیک آیا. آپ دیکھ لیں جا کے کمنٹس میرے ولاگ کے نیچے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ جب صحیح بات کرنا
جاتے ہیں اپنے دل سے پوچھیں. میں دل سے سوچتا ہوں, میں دل سے عمل کرتا ہوں, میں دماغ سے نہیں سوچتا. اور دل سے سوچتا ہوں اس لیے کہ اللہ دل کے قریب ہوتا ہے, اور جو خلق خدا ہے اس کے دل بھی ایسے ہی سوچتے ہیں. جب آپ اپنے دل سے سوچیں آپ کو پتہ چل جائے گا خلق خدا کیسے سوچ رہی ہے. تو خلق خدا کے اندر جو ہیجان ہے, جو ان کے اندر پریشانی ہے, اس کا مداوع کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ اور لوگ جو فیصلہ ساز ہیں ان کو ایک میں نے ویک اپ کال دی ہے کہ اس کو حل کریں. میں نے تو کسی کا شخص کا نام ہی نہیں لیا. میں نے نہ نواز شریف کا نام لیا, نہ میں نے شہباز شریف کا نام لیا, نہ میں نے کسی اور کا نام لیا, نہ آصف منیر کا, نہ عمران خان کا. میں نے تو صرف یہ کہا کہ ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے سول سائڈ, اور دوسری جو نان سویلین سائڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, اور یہ اس میں مسئلہ ہے. اس میں آپ پتہ نہیں سمجھ نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, اور صرف پڑ گئے پیچھے نواز شریف کے. تو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن سنیں, لوگوں کے دلوں کی آواز سنیں. لوگ اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں اکانومی بہتر ہو, لوگ چاہتے ہیں گورننس بہتر ہو. وہ عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں شاید سڑکوں پہ نکلیں گے, لیکن اپنے ان کی بھوک جو ہے, ان کو مہنگائی جو ہے وہ تنگ کرتی ہے. اس کا سوچنا ہے آپ نے. اگر وہ عمران خان کے لیے باہر نہیں نکل رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں پہ مسائل پہ نہ سوچیں. اور کیمپین آپ نے کرنی ہے تو کریں, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے اس کیمپین سے ان کیمپین سے آج تک میں نہیں ڈرا, نہ میں دبا ہوں, اور نہ ہی میں اس کا کوئی بدلہ لیتا ہوں کسی سے. یہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اور اللہ بہت اچھا انصاف کرتا ہے. ہوا میں نے دیکھا. میں نے آج تک کبھی کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی جرنلزم نہیں کی. میں نے ایون یہاں تک محتاط ہوں کہ میں کرپشن بھی اگر ہو تو میں زیادہ اس کا ذکر نہیں کرتا کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے, اس طرح کے ثبوت جو میں پیش کر سکوں, یا پتہ نہیں اس کے پیچھے اصل سٹوری کیا ہے. لیکن پبلک انٹرسٹ پہ, پبلک پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے, ایک قانون بن رہا ہے, یہ بن گیا ہے, اور اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے. میں اس ڈسکشن کو باہر لے کے آیا ہوں تو کوئی گناہ کیا ہے میں نے؟ تو اس لیے آپ یہ میرے خلاف کیمپین چلانی ہے, چلائیں. اور وہ لوگ چلا رہے ہیں جن کے بارے میں اس شہر کو چھوڑے اس پورے ملک میں انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں. وہ ہر دور حکومت میں پیسے کماتے رہے ہیں ہر طریقے سے. آپ ان کو میرے خلاف لانچ کریں. میرا ایمان اللہ پہ ہے, اللہ کی مدد سے چلتا ہوں بس, کسی انسان پہ نہیں چلتا. اللہ نے جتنا عرصہ چلانا ہوگا چلا دے گا. اللہ نے جتنا میرا دل بدلنا ہوگا بدل دے گا. ابھی میرا دل عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں خوشحالی آنی چاہیے. کیا غلط سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے حالات یورپ جیسے کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ کون ہے اس رولنگ ایلیٹ میں پاکستان کی جو یورپ نہیں پھرا, جو دنیا کے دوسرے ترقی یافتہ ممالک نہیں پھرا ہے؟ وہاں انہیں جا کے نظر نہیں آتا کہ وہاں کے لوگ اتنی خوشحالی, اتنی اچھی صاف ستھری زندگی گزاریں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہم محنت نہیں کرتے؟ کیا یہاں پہ ایماندار لوگ نہیں رہتے؟ کیا یہاں اپنے کام سے محبت کرنے والے لوگ نہیں رہتے ہیں؟ اتنی قربانیاں ہم سب دیتے ہیں, عوام بھی دیتی ہے, فوج بھی دیتی ہے. کتنی اچھی جنگ ہم نے جیتی انڈیا کے ساتھ مئی میں, فوج نے جیتی, ایئر فورس نے جیتی. پھر کیوں اس طرح کی باتیں اب ہو رہی ہیں صرف 6 مہینے 8 مہینے بعد؟ میں اس پہ بہت بولنا اس لیے نہیں چاہتا کہ ملکی مفاد ہے, لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں تک سچویشن آ گئی ہے. میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی فتح ملی ہے, ہم اس کو کاش ہضم کر سکیں, پچا سکیں اس کو, کیونکہ اپنی رولنگ ایلیٹ کے بارے میں مجھے جو اندازے ہیں وہ ہمیشہ صحیح ثابت ہوتے ہیں. اللہ کرے غلط بھی ثابت ہوں. ابھی اسی دفعہ غلط ثابت ہو جائیں. ابھی بھی وقت ہے. کیا کرنا ہے؟ مل جل کے چلیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں, ایک دفعہ کنسنسس کریٹ کر لیں کچھ سالوں کے لیے. چاہے آزادیاں اس میں آتی ہیں جاتی ہیں, میں تو اس بات پہ بھی کہتا ہوں, لیکن اس ملک کے غریب عوام کے لیے کچھ تو کام کر جائیں. پاورٹی میں کتنے لوگ مزید چلے گئے ہیں, کتنے جاتے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا گارڈ, آپ کے گھر میں کام کرنے والا, یہ گلیوں میں موٹر سائیکلوں پہ یہ جو فوڈ ڈلیوری والے ہیں, جو آئیکیا والے ہیں, کتنے لاکھوں لوگ ہیں. کیا یہ بہتر ٹیلنٹ نہیں ان میں کیا یہ بہتر جابز نہیں ان کو مل سکتے اگر ہماری انڈسٹری بہتر ہو رہی ہو تو؟ خیر, میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ جو کچھ چل رہا ہے وہ ایسے نہیں ہے, اور اس پہ بہتری ہو جائے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں. میری یہ دعا ہے اور میری یہ کوشش ہے. باقی آپ نے اگر اپنی بندوقوں کا رخ میری طرف کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. میں مزید اپڈیٹ آپ کو ضرور کروں گا انشاءاللہ, جو بھی چیز آئے گی, زندگی رہی تو, اور آپ سے بات ہوتی رہے گی اسی پلیٹ فارم سے. جوائن کریں اور خوش رہیں.
اور دعا کریں کہ اللہ اس ملک پہ اچھا وقت لائے، اس ملک کے عوام کے لیے اچھا وقت لائے، صرف رولنگ ایلیٹ کے لیے نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔